پاکستان میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان نے انڈیا کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ پاکستان نے اپنا جوہری پروگرام 1970 کی دہائی میں شروع کیا، اس کے بعد تیزی سے ترقی کی منازل طے کی۔ آج پاکستان نہ صرف ایک جوہری طاقت ہے بلکہ اس کے جوہری میزائل دنیا میں بہترین مانے جاتے ہیں۔ پاکستان کا 37 میل 60 کلومیٹر تک مار کرنے والا نصر نامی ٹیکٹیکل میزائل ایک ایسا جوہری میزائل ہے جو امریکہ کے پاس بھی نہیں۔ ہدف میزائل ایک ملٹی ٹیوب بلسٹک میزائل ہے، یعنی لانچ کرنے والی وہیکل سے ایک سے زائد میزائل داغے جا سکتے ہیں۔ غزنوی ہائپرسونک میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے، جبکہ اس کی رینج 290 کلومیٹر تک ہے۔ ابدالی بھی سپرسونک زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہے، جبکہ اس کی رینج 180 سے 200 کلومیٹر تک ہے۔ غوری میزائل میڈیم رینج کا میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے اور 700 کلوگرام وزن اٹھا کر 1500 کلومیٹر تک جا سکتا ہے۔ شاہین بھی ایک سپرسونک زمین سے زمین تک مار کرنے والا بلسٹک میزائل ہے جو 750 کلومیٹر تک روایتی اور جوہری مواد لے جا سکتا ہے۔ گوری 2 ایک میڈیم رینج بلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے۔ شاہین 2 زمینی بلسٹک سپرسونک میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کر سکتا ہے، اس کی رینج بھی 2000 کلومیٹر ہے۔ شاہین 3 میزائل 9 مارچ 2015 کو ٹیسٹ کیا گیا، اس کی پہنچ 2750 کلومیٹر تک ہے۔ اس کی بدولت پاکستان کا ہر دشمن اب رینج میں آ گیا ہے۔ یہ زمین سے زمین تک مار کرنے والا بلسٹک میزائل ہے۔ گزشتہ ماہ پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بلسٹک میزائل غزنوی کا بھی تجربہ کیا تھا۔ ابابیل میزائل نظام ابابیل نظام پاکستان کی اسٹریٹجک چوکسی اور مئی 2016 میں بھارت نے اسرائیل کی مدد سے بلسٹک میزائل شکن نظام کا تجربہ کیا، جس کا مقصد بھارتی فضاؤں کے اندر بھارتی تنصیبات اور اہم مقامات کے گرد ایسے عینی گنبد بنانا تھا جس کے ذریعے اس کی طرف آنے والے پاکستانی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کیا جا سکے۔ جس کے روایتی بلسٹک میزائل نظام ایک وقت میں ایک ایٹم بم لے جانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ میزائل شکن بھارتی نظام نے پاکستان کے روایتی میزائل نظاموں کے میسر ہونے پر سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔ بھارتی اقدام نے ڈرامائی طور پر نئی ضرورت پیدا کر دی تھی، چنانچہ پاکستان نے کثیر الاہداف میزائل نظام پر کام شروع کیا۔ ابابیل میزائل نظام ایک وقت میں کئی ایٹم بم لے جا سکتا ہے۔ ایک خاص بلندی پر پہنچ کر یہ وقفے سے ایٹم بم گراتا ہے۔ ہر ایٹم بم کا ہدف مختلف ہوتا ہے اور ہر ایٹم بم آزادانہ طور پر اپنے ہدف کی جانب بڑھتا ہے۔ گویا اس پر نصب ایٹم بم ایسے سمارٹ ایٹم بم ہوتے ہیں جو مطلوبہ بلندی سے گرائے جانے کے بعد نہ صرف اپنے ہدف کی جانب آزادانہ طور پر بلکہ میزائل شکن نظام کو بھی چکمہ دینے کے لیے ذہانت سے آگے بڑھتا ہے۔ ان صلاحیتوں کو میزائل سازی کی اصطلاح میں میزائل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل MRV، انٹیلیجنٹ ری انٹری وہیکل IRV قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی صلاحیت ہے جو صرف امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور فرانس کے پاس ہے۔ پاکستان اس ٹیکنالوجی کا حامل دنیا کا چھٹا ملک ہے۔ دوسرے حملے کی صلاحیت پاکستان آبدوز سے بابر 3 میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے زمین، فضا اور زیر سمندر بیک وقت ایٹمی میزائل لانچ کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ بھی کر چکا ہے۔ امریکہ، روس، برطانیہ، چین اور فرانس کے علاوہ شمالی کوریا بھی اس صلاحیت کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ کسی بھی ملک کو اپنے ایٹمی ہتھیار ہدف تک پہنچانے کے لیے ڈیلیوری سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے، جن میں بمبار طیارے، بلسٹک میزائل، کروز میزائل، آرٹلری شیلز، توپ کے گولے اور نیوکلیئر بیسڈ سیٹلائٹ جو خلا سے زمین پر موجود اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے پیش ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ کچھ ایسے سسٹم ڈیزائن کیے جائیں جو دشمن کو کولڈ اسٹارٹ ڈکٹرائن کا مقابلہ کر پائیں۔ کولڈ اسٹارٹ ڈکٹرائن بھارتی عسکری انتہا پسندوں کی ذہنی
پاکستان پر 24 گھنٹے میں اچانک اور خوفناک زمینی اور فضائی حملہ کر کے پاکستانی فوج کے سنبھلنے، جوہری ہتھیار باہر نکالنے اور عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے رابطہ قائم کرنے سے پہلے ہی بھارتی فوج آپریشن کر کے واپس کی راہ لے، تاکہ جب پاکستان ری ایکٹ کرے تو دنیا کو بھارت کی بجائے پاکستان جا رہا نظر آئے۔